بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اطراف کے لوگوں کو، میت کے قریبی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، آج اس بارے میں گفتگو رہے گی۔ تو ہماری جو گفتگو ہونے والی ہے اس کا خلاصہ میں نے یہاں پر دیا ہوا ہے، یہ ایک سمری ہے جو گفتگو ہونے والی ہے اس کی۔ تو آنکھ بند کرنی چاہیے میت کی، میت کے کپڑے سے اس کے جبڑے کا اور ڈانٹا باندھنا چاہیے، اور میت کے جسم کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس کو سیدھے اور نرم کرنا چاہیے۔ اگر ولی کو آنے میں دیر ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے، میت کی وصیت پوری کرنا چاہیے، قرض ادا کرنا چاہیے۔ اب ان میں سے ایک ایک چیز کو تفصیلی طور پر ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں۔ تو جب کسی شخص کے موت کا یقین ہو جائے، یعنی موت کا یقین ہونا ضروری ہے، پہلے اس بات کو یقینی بنا لیا جائے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کی آنکھیں بند کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر، کہ جب تم اپنے مردہ لوگوں کے پاس آؤ تو ان کی آنکھیں بند کرو، فإن البصر يتبع الروح، کیونکہ آنکھیں روح کے پیچھے جاتی ہیں، تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے وَقُولُوا خَيْرًا، اور اچھی باتیں کہو، مردے کے بارے میں اچھی باتیں کہنی چاہیے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کیونکہ ملائکہ اس چیز پر آمین کہتے ہیں جو گھر والے، میت کے گھر والے کہتے ہیں، جو بھی بات کہیں گے ملائکہ اس پر آمین کہیں گے۔ تو یہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، لہٰذا چاہیے کہ آنکھیں سب سے پہلے بند کرنی چاہیے۔ اور آنکھیں بند کرنے میں جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے، محرم ایک دوسرے کی آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ محرم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کسی کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ جیسے ایک عورت ہے تو اس کا محرم اس کا لڑکا ہوگا، اس کا باپ ہوگا، اس کا بھائی ہوگا۔ اسی طرح ایک لڑکے کی نانی بھی اس کی محرم ہوتی ہے، دادی بھی محرم ہوتی ہے۔ تو اگر مان لیجیے کسی کی نانی کا انتقال ہوا ہے تو اس کا نواسہ اس کے آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ محرم ایک دوسرے کے آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی بیٹی، بہن اور اس کی ماں اس کی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، اور نابالغ لڑکا عورت کی آنکھ بند کر سکتا ہے۔ اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو نابالغ لڑکا اس کی آنکھ بند کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی حیض والی عورت ہے یا کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی عورت ہے جس کو جس پر غسل واجب ہے، تو ان کو میت کے پاس نہیں آنا چاہیے، میت کے اطراف نہیں آنا چاہیے۔ اور اب یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ جب اس کی آنکھیں بند کریں گے میت کی تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ وعلی وفات رسول اللہ۔ اور میت کے جبڑے سے لے کر ایک چوڑا کپڑا باندھتے ہوئے اس کی سر کی طرف لے جا کر باندھنا چاہیے، ڈانٹا باندھنا چاہیے تاکہ جبڑا ڈھیلا نہ رہ جائے۔ یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اعضاء اس کے جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر سختی آتی ہے، پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ویسے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ منہ اس کا کھلا رہ جائے، جبڑا لٹکا ہوا رہ جائے، جس سے دیکھنے پہ خراب معلوم ہوگا۔ تو لہٰذا جبڑے سے کپڑا لے جاتے ہوئے سر کی طرف باندھ دینا چاہیے۔ اور پیٹ پر کوئی آہنی چیز یعنی کوئی آئرن کی کوئی چیز رکھنا چاہیے تاکہ میت کا پیٹ پھول نہ جائے۔ اور اگر کوئی آئرن کی چیز نہیں ملتی ہے تو مٹی رکھنا چاہیے، تاکہ تر مٹی رکھنا چاہیے تاکہ اس کا پیٹ پھول نہ جائے۔ اور جو میت کے اعضاء یعنی جسم کے حصے ہوتے ہیں ان کو نرم اور سیدھے کرنا چاہیے تاکہ غسل میں آسانی ہو۔ غسل میں آسانی ہونا چاہیے چونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ مرنے کے بعد میت کے جسم کے اعضاء ٹائٹ ہو جاتے ہیں، ان میں سختی آ جاتی ہے۔
تو اس سختی کو توڑنا چاہیے۔ وہ توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو مونڈھے تک لے جانا چاہیے اور لے جا کر پھر واپس پلٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح انگلیوں کو ہتھیلی تک لے جانا چاہیے، پھر ان کو پھر پلٹا دینا چاہیے، اور گھٹنے کو پیٹ تک لے جانا چاہیے، پنڈلیوں کو رانوں تک لے جانا چاہیے، پھر ان کو پھر پلٹا کر سیدھا کر دینا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے سختی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر اعضاء سیدھے نہیں ہو رہے ہیں، بہت سختی آ گئی ہے، تو پھر زیادہ زور بھی نہیں لگانا چاہیے، ان کو ویسی ہی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کپڑے میت کے اتار دینے چاہیے، کوئی ایک کپڑے اتار کر کوئی ایک چادر سے میت کو ڈھانک دینا چاہیے، اسی لیے کہ کپڑے اگر آپ اس کے جسم پر رکھیں گے تو کپڑوں سے جسم میں گرمی آتی ہے، اور اگر جسم میں گرمی آئے گی تو میت کے جسم میں تغیر پیدا ہو جائے گا، ایسے چینجز آ جائیں گے جو دیکھنے میں اچھے معلوم نہیں ہوں گے، میت کے جسم میں تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی۔ تو اس سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے میت کے جسم سے کپڑے اتار دینے چاہیے اور صرف چادر پہنا دینی چاہیے۔ اور میت کو زمین پر بھی نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ اگر آپ میت کو زمین پر رکھتے ہیں تو زمین اگر بہت سرد ہوگی تو اس کے جو اثرات ہوں گے سردی کے، وہ میت کے جسم پر آ جائیں گے، یا اگر زمین گرم ہے تو اس کے اثرات جسم پر آ جائیں گے۔ لہذا میت کو زمین پر نہ رکھ کر کسی تخت پر رکھنا چاہیے۔ اور دفن میں جلدی کرنی چاہیے، اور اگر میت کا کوئی ولی ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، وہ آ رہا ہے کسی مقام سے، تو اس کے لیے تھوڑا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اور میت کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ اب وصیت کے بارے میں تفصیلی بیان پچھلے ویڈیوز میں گزر چکا ہے، آپ لوگ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میت کی جو بھی وصیت ہوگی اس کو میت کے 1/3 یعنی 1/3 مال میں پورا کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا۔ اور میت کا قرض بھی ادا کرنا چاہیے، اور چاہے وہ قرض بندوں کا ہو یا چاہے وہ خدا کا قرض ہو، یعنی میت نے اگر کسی سے کوئی قرض لیا تھا تو اس کے قرض کو جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے، یا اگر اس نے کوئی قسم کھائی تھی اور اس پر کوئی کفارہ تھا، قسم کا کفارہ تھا، تو اس کفارے کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے، یا روزے تھے اس کے چھوٹ گئے تھے، اس کو فدیہ دینا ہے اس کی طرف سے، تو ان روزوں کا فدیہ جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے۔ اور یہ قرض ادا کرنے کی بھی تفصیل میں نے وصیت اور وراثت کے ویڈیوز میں آپ کو بتلا دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔